اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ عزاداران امام، زینبیہ امام بارگاہ اور زینبیہ چینل اور سفینۃ النجات پہ یہ ماہ محرم نیاز کمیٹی کی تیسری مجلس ہے، فورتھ مجلس ہے، چوتھی مجلس ہے 4 محرم کے دن کی مجلس، ظہر کے بعد کی۔ جیسا میں مسلسل کہہ رہا کہ یہ بڑا قدیم عشرہ ہے جو یہ ماہ محرم نیاز کمیٹی کراتی ہے۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے رزق میں برکت دے اور ان کی سعی کو قبول کرے۔ جیسے اللہ نے ان کو توفیق دی کہ یہ عزاداروں کے لیے نیاز کا انتظام کرے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ نیاز کا انتظام کرو۔ میں نے مجلس کا آغاز 4 سلام سے کیے۔ یہ سلام میں بار بار کہہ رہا کہ ایٹ لیسٹ بول رہا، ایٹ لیسٹ فرسٹ 10 ڈیز میں، فرسٹ 12 ڈیز میں، پوری زندگی، لیکن منیمم یہ 10 ڈیز میں لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا، جو بھی مجھے سفینۃ النجات اور زینبیہ پہ سن رہے، کہ زبان پہ یہ سلام رکھو، سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ تمہارا رشتہ بنے گا امام حسین سے۔ یہ ایام رونے کے ایام ہے نا، یہ ایام آوازاری کے ایام ہے نا، یہ ایام گریا کے ایام ہے۔ مولا حسین نے ان ایام میں عاشورے کے دن اسلام کو سیف کیا ہے نا، اسلام کی تقدیر بدلی، اسلام کی ڈیسٹینی بدلی، رائٹ؟ ورنہ وہ اسلام ہوتا جو یزید پیش کر رہا تھا۔ 1,24,000 نبیوں کی محنت سٹیک پہ تھی۔ میں نے بہت بڑا جملہ بولا، سٹیک پہ تھی۔ 1,24,000 نبیوں کی محنت ختم ہو جاتی ہے اگر امام حسین یہ سیکریفائس نہیں دیتے۔ میرا مولا حسین اگر یہ سیکریفائس نہیں دیتا، میرے پاس نص ہے، اسی لیے میں نے یہ جملہ بولا کہ پورے نبیوں کی محنت ختم ہو جاتی ہے، سارے نبی آدم سے لے کے خاتم تک، اپروکسیمیٹلی 18,000 ایئر سے جو اسلام کی تبلیغ ہوتی ہوئی آ رہی تھی، نبی آدم سے شروع ہوئی، اللہ کے رسول پہ سرکار پہ آ کے ختم ہوئی، کہ جہاں پہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا، جب اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں پہ علی کو بلند کر کے بتایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اس کے بعد یہ آیت آ گئی، دین مکمل ہو گیا۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، اب کوئی رسول آنے والا نہیں تھا، نبوت کا خاتمہ ہمارے سرکار پہ ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کوئی آ کے نبوت اللہ کے پیغام کو ڈائریکٹ نہیں پہنچا رہا تھا، اب جو پیغام نبیوں نے پہنچایا تھا اس کی حفاظت کرنے والے امام موجود تھے، جو اللہ کے رسول کے سکسیسر، میرا مولا سب سے پہلا امام، پھر مولا حسن، پھر مولا حسین، پھر چوتھے امام سے لے کے زمانے کے امام تک، یہ 12 امام اللہ کے اس پیغام کی حفاظت کرنے والے، پروٹیکٹ کرنے والے معصومین۔ اسی لیے اللہ نے 11 امام تک جب دور گزرا، ظالموں نے 11ویں امام کو بھی شہید کر دیا۔ ان ظالموں نے جب پورے اماموں کو شہید کیا تو اللہ نے ہمارے امام کو پردے میں بھیج دیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ظالمین 12ویں کو بھی قتل کر دیں۔ کہا کہ جب وقت آئے گا تو یہ امام آ کے پوری دنیا میں اسلام کو جیسے حسین نے کیا تھا پہنچا دے گا۔ اس وقت پرچم اسلام پوری دنیا میں لہرائے گا، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ تو یہ جو سیکریفائس ہے مولا حسین کا، میں یوتھ کو بولا، بس 30 منٹ 35 منٹ کی مجلس ہے، یہ مجلس 30-35 منٹس کی ہوتی ہے، لیکن ایک پیغام ہوتا ہے، ایک میسیج، اس لیے کہ یہ مجلس گریا کی مجلس،
آوازاری کی مدد سے. اتنا بڑا پیغام, اتنا بڑی محنت, 1,24,000 نبیوں کی محنتیں ختم ہو جاتی, لٹرلی ختم ہو جاتی. اسی لیے امام حسین کو جب ہم سلام کرتے ہیں, زیارت وارثہ, مولا حسین کی کئی زیارات ہیں, ہر معصوم کی کئی زیارات ہیں, ہمیشہ زیارت پڑھنا اس لیے کہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں مولا سے, آلویز آلویز. مجلس کے بعد تو کھڑے رہ گئے اور نماز کے بعد کھڑے رہ گئے, سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین ہی بولے, یا ابن رسول اللہ, یا ابن امیر المومنین, یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء, سلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا. پھر غریب امام کو سلام. یہ جناب مسلم ابن عقیل کا بتایا ہوا طریقہ, یہ سنت ہے جناب مسلم ابن عقیل. آپ کو معلوم جو نماز کے بعد آپ زیارت پڑھتے ہیں, یہ سنت ہے جناب مسلم ابن عقیل ہے. کربلا کا پہلا شہید, حسین کا سفیر, اس نے انہوں نے جب ان کی شہادت ہوئی, جب انہوں نے 2 شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی تھی دارالامارہ کے اوپر, اس کے بعد انہوں نے مکے کا رخ کر کے کہا تھا سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, سلام علیکہ یا رسول. وہ سنت بن گئی, سنت بن گئی کہ اب قیامت تک ہر نماز کے بعد, وہ عرب کا شیعہ ہو یا عجم کا شیعہ ہو, یا سب کانٹیننٹ کا ہو, یا افریقہ کا, یا یورپ امریکہ کا, آسٹریلیا کا, ہر شیعہ کوئی زبان بولتا ہو, سلام ضرور کرتا ہے. یہ جناب مسلم ابن عقیل کی سنت ہے. بہرحال تو میں نے کہا کہ پوری 1,24,000 نبیوں کی محنت ختم ہو جاتی, ضائع ہو جاتی, ریز ہو جاتی, لٹرلی اسلام ریز ہو جاتا. اتنی بڑی بات بول رہا میں. حسین کی قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے, اس کو ایزی مت لو. جو محرم ہم کو ملا 1443 ہجرہ کا جو محرم ملا, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم کو صحت اور عزت کے ساتھ تو نے محرم دے دیا, ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو اس محرم کی امپورٹنس کو سمجھو, یہ اتنی امپورٹنس ہے اس محرم کی. ہر سال کی محرم کی امپورٹنس, ہر سال جب محرم آتا اس کی امپورٹنس. ایک یاد ہے جو قیامت گزری مظلوم بی بی زہرا کے گھر پہ, اس کی یہ یاد ہے. اور ہم پیدا ہوئے کربلا کے بعد, جو شیعہ پیدا ہوا مظلوم بی بی کی دعا سے پیدا ہوا. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے دوستو. ہوا کیا, میں نے یہ جو کہا, کچھ لوگوں کے آئی بروز کھڑے ہوں گے کہ یہ مولانا نے کیا, اب سنو اس کا کیا. 1,24,000 نبیوں کی محنت ضائع ہو جاتی. اسی لیے ہر ہمارا سرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مولا سے لے کے زمانے کے امام تک, یہ پورے 13 معصومین جو یہ وارث ہے آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ کے. ہر نبی, ہر معصوم وارث ہے نبیوں کا, اللہ کے رسول. لیکن کسی امام کو یہ نہیں بولتے, کسی امام کی زیارت میں نہیں, صرف 8ویں امام کی ایک زیارت میں, اور وہ بھی اس انداز سے نہیں جیسے وارثہ میں. آپ نے وارثہ میں غور کیا, مولا حسین کی کئی زیارات ہیں, ہر زیارت میں 4 چیزیں کامن ہیں. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ, سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین, سلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا. یہ کامن ہے مولا حسین کی زیارات میں. لیکن اس انداز سے سلام یہ کوئی مولوی یا مجتہد نے نہیں بتائی, پھر بول رہا, کوئی خاکی انسان کی بتائی بھی نہیں, یہ معصوم امام کی زبان کے جملے ہیں. عابد بن رامی نہیں بول رہا, ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. چھٹے امام کے جملے اپنے چاہنے والوں سے, میں نے کہا کئی مرتبہ یہ بات, لیکن آج دوسری طرح سے سمجھا رہا. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد کی زیارت کو جب جاؤ تو میرے جد کو ایسے سلام کرو. زیارت عاشورہ بھی امام سے, کئی زیارت امام سے, کئی معصومین کی زیارت چھٹے امام سے. لیکن وارثہ امام نے امام حسین کی کئی زیارت بتائی, لیکن وارثہ میں امام نے مختلف انداز سے امام حسین کو دوسری زیارات میں سلام کیا, جیسے زیارت اربعین ہے, زیارت عاشورہ ہے, زیارت نیم شعبان ہے, زیارت روز عرفہ ہے, شب جمعہ کی زیارت ہے, رمضان کی زیارت ہے, شب قدر کی امام حسین کی زیارت ہے. یہ ساری مولا حسین کی, سارے معصوم کی طرف سے. ایک چیز یاد رکھو ہمیشہ ذہن میں,
کہ کسی معصوم کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی دعا نہیں ہے، نہ کوئی زیارت ہے۔ اسی لیے یہ ساری زیارات میں اور یہ ساری دعاؤں میں اثر ہے، پاور ہے، بیکاز یہ امام کی زبان سے جملے، معصوم امام کے زبان کا، لسان اللہ کی زبان کے جملے، جس کی وجہ سے یہ پاور ہے کہ اور ایک بات بولوں، اور جو باقی ہے، جو معصومین کی زیارت اتنے پراشوب ماحول سے ہوتی ہوئی، ظلم کے ماحول سے ہوتی ہوئی جو یہاں تک پہنچی، وہ صرف اور صرف معصوم کے جملے ہی اس لیے پہنچی۔ کوئی خاکی انسان کے ہوتے تو مٹ جاتے، ختم ہو جاتے، یہ معصوم کے جملے، اسی لیے ہر زیارت موجود ہے، ہر زیارت ہمارے پاس باقی ہے، اور ان زیارات میں پاور ہے۔ صدیاں گزر گئیں، 1200 سال ہو گئے، لیکن 1200 ایئرس کے بعد زیارت کی عادت ڈالو، زیارت پڑھنے کی عادت ڈالو۔ 4 سلام جو میں نے بتائے، یہ روز پڑھو، محرم میں بار بار پڑھو، گھر سے نکلتے وقت پڑھو، گھر میں انٹر ہو کے پڑھو، اپنے بیڈ روم میں جاتے ہوئے پڑھو، آفس جاتے ہوئے پڑھو، بزنس جاتے ہوئے پڑھو۔ پڑھ کے دیکھو یار تم کو کیسے برکتیں، رحمتیں آتی ہیں۔ اس کا رزق کبھی نہیں رکے گا۔ جو مولا حسین کو سلام کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے، غریب امام کو سلام کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے سفر پہ تم جا رہے ویسے بخیر واپس آ، اور امام زمانے کے امام کو تو سلام کرنا ہی کرنا ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، بٹ دس کین چینج یور لائف، دس کین چینج یور ڈیسٹینی۔ کوشش کرو سلام۔ میں نے ابھی کیا کہا کہ سارے نبیوں کی محنت ختم ہوتی، کیسے ختم ہوتی؟ یزید جو اسلام دے رہا تھا، وہ اسلام کیا تھا؟ 61 ہجری میں یزید جو اسلام کو پریزنٹ کر رہا تھا، اس نے، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، ابھی بامبے میں ہوں انشاءاللہ، 21 محرم تک بامبے میں ہوں، گلستان کے عرصے تک انشاءاللہ، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ یزید واجبات محمدی کو، اسلام کے واجبات کو، اسلام کے حرام کو، اسلام کے حرام کو اس نے حلال کر دیا تھا۔ آپ بولیں گے کیسے کیا تھا؟ میں ایک ایک چیز تو نہیں گنا تھا، ایک ایک چیز تو نہیں، ایک ایک چیز کہوں گا، ایک ایک مجلس ہوگی پوری۔ مثال کے طور پہ وہ جو گناہ کرتا تھا وہ کھلم کھلا کرتا تھا۔ بہت بڑی بات بولا میں، جو گناہ کرتا تھا وہ کھلم کھلا کرتا تھا، ڈٹ کے کرتا تھا، شرم نہیں تھی، خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا اللہ کا۔ اوپن دیکھیے، گناہ کے 2 حصے، ایک انسان چھپ کے کرے، کمرے میں کرے اور ریگریٹ کرے، افسوس کرے، تکلیف ہو اس کو کہ یار میں نے یہ بہت بڑا گناہ کیا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اور اس کے بعد وہ معافی مانگے تو شاید اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ بعض گناہ ہم چھپ کے کرتے، مثال کی طور پہ میوزک سن رہے آپ، وہی میوزک آپ اپنے پورے شیعہ ایریا جیسے ڈونگری، حضرت عباس اسٹریٹ، پورے مولا کے سبیلیں لگی ہوئی، خراسان وہیں پہ، ممبر وہیں پہ، خواجہ مسجد وہیں پہ، پورے، یا مغل مسجد کے پاس، پورے ہر طرف ماشاءاللہ سبیلیں لگی ہوئی۔ اللہ سبیلیں لگانے والوں کو آباد رکھے، آباد رکھے، اللہ عزاداری کرنے والوں کو آباد رکھے۔ مجھے بتایا گیا کہ رات کے حصے میں ماتم بھی ہو رہا، میں جگہ نہیں بولوں گا ٹی وی پہ، لیکن رات کے حصے میں ماتم بھی ہو رہا۔ اللہ ماتم داروں کو سلامت رکھے، ان کے بازوؤں میں قوت میسمی عطا کرے، ان کے سینوں میں شہزادہ علی اکبر کی طاقت عطا کرے۔ میرے ماتمدار، میں سلام کرتا ہوں ماتمدار، بہت بڑی بات ہے۔ آج ہی ایک جگہ مجلس میں صبح بول رہا تھا کہ میں ماتمدار ہوں، میں ماتم کرنے والا ہوں، ماتم ضرور کرو۔ میں یوتھ کو بول رہا، جوانوں کو بول رہا، ماتم تمہاری پہچان ہے، یاد رکھو، تمہاری آئیڈینٹی ماتم ہے، کبھی ماتم سے پیچھے نہیں ہٹنا، نیور ان یور لائف۔ ماتم حسین، ہمارے بڑے بڑے مجتہدین ماتم کا، ماتم ضرور کرو۔ مجھے بتایا گیا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہاں ماتم ہو رہا، میں جگہ نہیں بولتا، ماتم ہو رہا تھا۔ I'm so happy, I'm so happy۔ اللہ ان ماتمداروں کے والدین کو سلامت رکھے۔ ماتم اتنی بڑی چیز، ماتم ظالم کے منہ پہ تماچا ہے، یاد رکھو۔ ہم سینے پہ مارتے، ظالم کے منہ پہ تماچا پڑتا، ماتم سے تو خلاف ہے، رونے سے اور ماتم سے خلاف کہ ماتم نہیں کرنا۔ جب خود کا کوئی جوان بیٹا مر جائے تو کیسا ماتم کرے گا؟ بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو مجلس
اور زیارت. اس نے سارے گناہ کو, مثال کے طور پہ کوئی گناہ کر رہا کمرے کے اندر اندھیرے میں کر رہا, اس کے بعد بول رہا اللہ تو پلیز فارگیو می, فارگیو می, فارگیو, تو شاید کریم پروردگار تواب و رحیم پروردگار اس کو معاف کرے. اور وہی گناہ وہ آ کے اوپن کرے, پبلک میں کرے, خوف ہی نہیں رہے, ڈر ہی نہیں رہے. مثال کے طور پہ مثال دے رہا, اللہ معاف کرے, وہ میوزک گانا کمرے کے اندر اکیلے میں سنتا, حرام ہے, حرام ہے, گناہ ہے, گناہ ہے. امام حسین کے نام پہ اس محرم میں میوزک چھوڑ دو, نہیں چھوڑ سکتے ہیں, ویری ڈیفیکلٹ. پھر تم کیسے لو کرتے, ہاؤ یو لو امام حسین, ہاؤ یو لو امام حسین. اف یو ریئلی لو امام حسین, میں یوتھ کو بول رہا ہوں, اف یو ریئلی لو امام حسین, جسٹ لیو اٹ, لیو اٹ, جسٹ ٹیل ہم, ٹیل ہم, ٹیل ہم, ٹیل ہم, جسٹ ٹیل مولا حسین کہ مولا you don't like it نا, مولا this is حرام نا. 1443 ہجرہ محرم میں آپ کے خاطر, because I love you مولا, آپ نے کہا کہ مت سنو, تو اب تک جو میں نے کیا اس کو معاف کر دو مولا, and from now I'm not going to listen any Indian song. کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو how you are saying کہ you love امام حسین. ایک گانا نہیں چھوڑ سکتے مولا حسین کے نام پہ, ایک میوزک نہیں چھوڑ سکتے. میں کیا بولوں, کتنے واقعات سنو. گلستان کے عشرے میں, ریزی کالج کے عشرے میں 3-4 سال پہلے لڑکیوں نے, میں نے ہڈن ٹروتھ پڑھا تھا ریزی کالج میں, اور وہاں پہ لائف آفٹر ڈیتھ پڑھی تھی. آپ یقین کرو, ممبر سے بول رہا, کھوجا مسجد کے لڑکیوں نے, ینگ گرلز نے 200 گانوں کو ڈیلیٹ کیا تھا اپنے ٹیلی فون سے, اور کہا تھا کہ مولانا from now we are not going to listen. میں نے کہا تھا ایک لڑکی یا ایک لڑکا بھی چھوڑ دے گا تو میں کامیاب ہو گیا. یہی چیز شکاگو میں ہوئی, یہی چیز ٹیکسس میں ہوئی, یہی چیز ورجینیا میں ہوئی, یہی چیز نیو یارک میں ہوئی, لندن میں بھی یہی ہوا. الحمدللہ, الحمدللہ, یہ میرے مولا حسین کا صدقہ ہے. میرا کچھ نہیں, میں تو ایک میسنجر ہوں, میں تو ایک میسنجر ہوں مولا حسین کا. مولا کا پیغام لے کے آپ تک پہنچا رہا. بس آپ اس کو ایکسپٹ کرو, اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. آپ ایکسپٹ کر لیں گے, میرا مولا حسین خوش ہو جائے گا. میں خالی میرے یوتھ کو بول رہا, میں یوتھ کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا. ڈونٹ یو لو امام حسین, ٹیل می, ڈونٹ یو لو امام حسین. اف یو لو امام حسین, وائی ڈونٹ یو لیو دس. یہ محرم میں گفٹ دو نا مولا کو. مولا تمہارے گھر میں آئے ہوئے, ہر گھر میں ممبر ہے. آج 4 محرم ہو گئی, کتنے دن رہے گا؟ 5 دن اور, پھر عاشورہ آ جائے گا, سب ٹھنڈا ہو جائے گا, بڑھا دیں گے. 5 دن مولا حسین کو باقی ہیں. آج سے تو بڑی مصیبت کے دن شروع. میری خواہش ہے ماہ محرم نیاز کمیٹی کی 4تھی مجلس زینبیہ چینل اور سفینۃ النجات کے پلیٹ فارم سے بول رہا ہوں, اگر میری آج کی تقریر کے بعد کسی ایک لڑکا یا لڑکی نے بھی چھوڑ دیا, پلیز لیٹ می نو, جسٹ سینڈ می دا واٹس ایپ. تم یقین کرو آج کی میری مجلس کامیاب ہوگی, یہ پورا عشرہ کامیاب. میں ایک چیز تم سے مانگ رہا ہوں, میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا. I don't know you, I don't know you. میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا, تمہارے فائدے کے لیے چیز مانگ رہا. یہ تمہارا اس میں فائدہ ہے. یہ کووڈ کا زمانہ ہے, کووڈ کے زمانے میں ذرا سے احتیاط کر لو, وہ کام کرو. ایک بہت بڑا چانس, ایک ویری گڈ اپرچونٹی ہم سب کو ملی, گولڈن اپرچونٹی, کہ محرم ہمارے حصے میں آ گیا. ورنہ بیمار ہو جاتے, ورنہ خدا نہ خستہ یہ وائرس ہمارے گھر میں, ہماری باڈی میں آ جاتا, ہم کیا کرتے؟ ختم ہو جاتے. کتنے جوان مر گئے, کتنے اچھے لوگ مر گئے. اللہ ان کی مغفرت کرے. اگر میں زندہ ہوں تو یہ اس کے کرم سے زندہ ہوں. اگر میں زندہ ہوں تو مولا حسین کی ایک نظر کرم ہے جو میں موجود. آپ سب کی بات جو سن رہا اس وقت زینبیہ پہ اور سفینۃ النجات کے, ایک چیز کو چھوڑ دو. If you really love امام حسین, if you really love امام حسین, میں ایک چھوٹی چیز مانگ رہا آپ سے. مولا حسین کے لیے اگر تم نے یہ کام کر دیا تو امام حسین کا دل اتنا بڑھ جائے گا کہ بامبے کا, ممبئی کا ایک چاہنے والا میرے خاطر وہ اس چیز کو چھوڑا جو یزید کو پسند تھی.
آپ سمجھ میں آئی بات؟ وہ چیز کو چھوڑا جو یزید کی فیوریٹ تھی. یاد رکھو میوزک کسی اور کی فیوریٹ نہیں تھی, یزید کی فیوریٹ تھی. He used to listen 24 hours. میں مثال دے رہا ہوں. اس کے شعور میں میوزک تھی, اس کے کانشیس میں میوزک تھی. اس کی ماں, اس کا گرینڈ فادر, اس کے انکلز, اس کے پورا اس کا جو ننیال ہے یزید. میں پوری ہسٹری پڑھ دوں آپ کے سامنے. یزید کی ماں, یزید کا نانا, یزید کا ماموں, یزید ظالم کی خالہ, اس کا خالو, یہ سارے کے سارے جو تھے اس کی مدر سائڈ کے, they were all musicians. گانے گانے والے تھے, گانے گاتے تھے, لوگوں کو انٹرٹین کرتے تھے, میوزک کرتے تھے. اس کی فیوریٹ چیز تھی. وہ چیز کو بول رہا میں دوستو, وہ میسج دے رہا. میری 1443 کے محرم کا یہ بہترین اشرا ہوگا اگر کوئی ایک لڑکا یا لڑکی ہو جائے چھوڑ دے تو مولا حسین کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا کہ مولا میں نے آپ کے پیغام کو میرے بھائیوں کو, میرے بہنوں کو, میرے بچوں کو میں نے پہنچایا. میری آپ سے خواہش ہے, میں ہاتھ جوڑ کے خواہش کر رہا ہوں. ماہ محرم نیاز کمیٹی کی اس اشرے میں خواہش کر رہا ہوں کہ اگر if you really love, میرا جملے غور سے سنو, if you really love Imam Hussain, you then leave it. You understand what I said? Then you see the blessing of Imam Hussain. اس کے بعد دیکھنا کہ حسین کا کرم کیسے ہو سکتا ہے تم کو 40 میں اپنے پاس بلا لیں. اس سے بڑا کوئی آفر ہے؟ اس سے بڑا کوئی آفر ہے؟ You tell me. اس سے بڑا کوئی آفر ہے کہ اگر امام حسین تم کو 40 میں بلا لیں؟ ڈریم کم ٹرو ہوگا. اگر میں مولا حسین کے پاس 40 میں چلا جاؤں تو میرے یوتھ, پوری بامبے کی یوتھ کو بول رہا جو سن رہا ہے, پوری دنیا کی یوتھ کو, زینبیہ چینل سے نجات کے, کہ ہو سکتا مولا حسین تم کو وہ گفٹ دے دے. اگر تمہارے رزق کا پرابلم ہے تو کھل جائے گا. خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہے تو دور ہو جائے گی. بزنس ڈاؤن ہے تو صحیح ہو جائے گا. اگر تم کو سٹریس ہے تو سٹریس دور ہوگا. یہ وہ بیماری ہے. بس ایک اس کا چھوٹی سا حصہ ہوتا. وقت تیزی سے نکلتے جا رہا ہے. 25 منٹ کی مجلس ہو گئی, آلموسٹ 25 منٹس کی مجلس ہو گئی, وقت نکل گیا. ایک صلوات پڑھ لیں, محمد وآل محمد. اس کا عذاب بتا دوں؟ آپ بولیں گے محرم میں کہیں عذاب بتائے, پھر کب بتاؤ؟ میں تو مولا حسین کے نام پہ بول رہا. یہ میسیجز آپ کو کوئی نہیں دے گا بامبے میں کیا کہیں بھی نہیں دیں گے. یہ پیغامات کوئی نہیں دے گا. مجھے چینج چاہیے. میں ریولیوشنری مولانا. میرا مقصد ایک ہے کہ ہر مجلس میں ایک چینج آنا. میں تو مولانا نہیں ہوں, ایک طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کام ہی ہے کہ مولا کے پیغام کو, مولا کے میسج کو آپ تک ریلے کرنا. That's all. I'm a student. I'm proud I'm a student. لیکن میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز if you love امام حسین, کوئی شیعہ ایسا ہے کہ جو امام حسین کو چاہتا نہیں؟ ہماری زندگی قربان میرے مولا حسین. ایک چیز یاد رکھو, حسین نے تم کو سلام کیا ہے. عاشورہ کے دن مولا حسین نے تم کو سلام کیا. اے جوانوں, اے یوتھ, حسین نے تم کو یاد کیا ہے. بیٹے کے قریب جا کے کہا تھا میرے شیعوں کو میرا سلام کر. ایسا کریم امام, کریموں کا کریم ابن کریم. اس حسین کے نام پہ چھوڑ دو, یہ گناہ چھوڑ دو. اگر کوئی یہ کھلا گناہ کرے گا, میوزک سنو گے تو you're not going to get anything in your life. You're not, میرے جملے غور سے سنو, you are not going to get anything in your life. یہ لائف میں, here اور hereafter سب سے زیادہ پرابلم ہوگا. میں 2 بات بولا, you're not going to get anything over here. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. اس کا رزق رک جاتا, سٹریس کی بیماری میں آ جاتا, اور ہیئر آفٹر ڈیزاسٹر ہے. سکرات موت سے مرتا ہے. اللہ مجھے معاف کر دے.
خاتمہ ایمان پہ ہو، خاتمہ ایمان پہ. یہ دعا کرو، یہ محرم میں بہترین ایام دعا کرنے کے لیے، بہترین ایام ہے محرم میں دعا کرنے کے لیے کہ مولا میرا اینڈ جو ہے، خاتمہ جو ہے آپ کی محبت میں ہو. لیکن اگر تم یزید کی سیرت پہ یا یزید کی چیز کو پسند کر کے اپنی زندگی میں لاؤ گے تو امام حسین کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ مولا حسین کے سامنے جا کے کیسے بولو گے کہ مولا پلیز ہیلپ می، پلیز میری شفاعت کرو؟ آپ زیارت عاشورہ میں کیا جملے بولتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ میں بول رہا، آپ زیارت عاشورہ میں بولتے کیا بولتے؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. کہ مولا حسین، اللہ تم مولا حسین کی شفاعت، مولا حسین کا ریکمنڈیشن، مولا حسین کی شفاعت ہم کو زمین کے اندر خبر میں جب ہم پہلی رات میں جائیں تو جب دے. یہ شفاعت کس کے گھر سے شفاعت کریں گے؟ مولا مولا آپ کی لحد میں آئیں گے، آرام باغ میں آئیں گے، رحمت آباد میں آئیں گے، محفل مصطفیٰ میں آئیں گے، زینبیہ میں آئیں گے؟ کیسے آئیں گے مولا؟ آئیں گے تو تم کو دیکھ کے کیا بولیں گے؟ تو یزید کی سیرت پہ عمل کر رہا تھا، تو نے تو میرے خاطر گانا بھی نہیں چھوڑا. کون سا بگ ڈیل میں $1 ملین آپ سے مانگ رہا؟ I'm not asking $1 ملین. میں کیا مانگ رہا آپ سے؟ I'm not asking you anything. میں بول رہا تمہارے فائدے کی چیز. سکرات موت، you know سکرات موت، پناہ مانگیے، پناہ مانگیے اس کے لیے. تکلیف اتنی ہوتی جیسے خنجر سے کوئی مار رہا، جیسے جسم کو خنجر سے مارا ویسی تکلیف ہوتی ہے. بس مجھے معاف کر دو، I'm really sorry. بٹ یہ میرا کمپلیٹ آج 4 محرم کی مجلس کا ماہ محرم نیاز کمیٹی کی اشرے کا یہ میرا پیغام تھا. بی بی کو راضی کرنا ہے. روز ایک پیغام دوں گا، روز آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے کر لیا اس میں فائدہ آپ کا ہے. You are going to benefit nobody else. You are going to benefit nobody else. فائدہ تمہارا ہے، اتنا فائدہ ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے. تمہارے راستے کھل جائیں گے، تمہارے لیے رزق کے دروازے کھلیں گے، اس لیے کہ تم نے حسین کو راضی کیا ہے. مولا حسین کسی کا رکھتے بھی نہیں، کسی کا نہیں رکھتے. مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو سلامت رکھے، مولا تم کو خوش رکھے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بس دوستو میرا وقت ہو گیا، 30 منٹ کی مجلس ہوگی. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. قیامت کے دن آ گئے دوستو. اب یہ راتیں، بڑی راتیں آ گئی، بڑی راتیں آ گئی. وہ قافلہ، وہ غریبوں کا قافلہ، میرے مولا حسین کا قافلہ. کل اس کو کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ. زیارت کے بارے میں بھی اور گناہ کے بارے میں بتاؤں گا. کل کی مجلس بھی ویری امپورٹنٹ. اب کل سے امپورٹنٹ مجلس ہے، ہر مجلس امپورٹنٹ ہے، لیکن کل کی اسی ٹاپک کو کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ لمحہ سوچو کہ آج پورے شہر میں، پوری دنیا میں 4 محرم کو جو ذکر ہوتا ہے 2 بچوں کا ذکر ہوتا ہے، 2 شہزادی کے 2 معصوم بچوں کا، مظلوم بچوں کا ذکر ہوتا ہے. پورا ہر جگہ ان شہزادوں کا ذکر ہے کہ جن کی ماں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. آپ سمجھ گئے وہ کون شہزادے؟ وہ غریب بچے، میری مظلوم شہزادی کے بچے. شہزادی نے جب ماتم کیا، کبھی علی اکبر کا، کبھی حسین کا، عباس و قاسم و علی اصغر. کنبے کی رونے والی ہے بی بی کنبے کی رونے والی ہے. لیکن بی بی نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. کہا کہ میں اپنے بچوں کا ماتم کروں گی تو ان کا ماتم کون کرے گا؟ جب ماتم کرتی تھی سارے کنبے کا کرتی تھی، مولانا محمد کا نہیں کرتی.
لیکن ایک موقع، بس مجلس ختم کر رہا ہوں، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا کسی غم میں نہ رونا ہے سوائے حسین، کسی غم میں نہ، جہاں بھی آپ لوگ بیٹھ کے میری مجلس سن رہی ہے خواجہ مجید کی، اگر آپ ایک شوز پہنے ہوئے ہیں تو پلیز ریموو یور شوز، چپل پہنے ہیں پلیز ریموو یور چپل. میں مصاحب پڑھنے آ رہا، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیر پہ پیر ڈالے ہوئے ہیں تو سیدھا بیٹھ جاؤ، سٹ پراپرلی ناؤ، سٹ پراپرلی ناؤ. اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب مجلس حسین ہوتی ہے تو مظلوم بی بی سواری، بی بی کی سواری آتی ہے. اگر بی بی کی سواری ہے تو تم کو فرصت دینا، بی بی کیوں آتی ہے ہمارے پاس؟ وائی شی کمز، وائی شی کمز. بی بی آتی ہے ایک امید میں. میں نے بہت بڑی، میری مظلوم بی بی آتی ہے امید. دوستو مظلوم بی بی ایک امید میں آتی ہے کہ میرے بچے کا ماتم ہے، میرے بچے کے عزادار، تمہارے آنسو لے کے بی بی تم کو تمہارے حق میں دعا دیتی، تمہارے حق میں دعا دیتی کہ میرے بچے پہ رونے والوں اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ تم کو آباد رکھے. آج بی بی کو اون و محمد کا پرسہ دو، ان کے نواسوں کا، بڑی بڑی بیٹی کے نواسوں کا، مظلوم بیٹی کی ثانیہ زہرا کے بچوں کا، بی بی کو اور مولا کو ان کے نواسوں کا پرسہ دو. آپ جانتے ہیں کہ نواسے کیسے ہو، کتنا نانی چاہتی، نانا کتنا چاہتے. اللہ کا رسول اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کی مثال ہمارے سامنے کہ کتنا چاہتے. نانا ہمیشہ مولا حسن مولا حسین کو سینے سے لگاتے تھے کہ میری بچی کے بچے ہیں یہ. اسی طرح امام علی اور بی بی زہرا کتنا چاہتی ہوں گی اونو محمد کو کہ میری مظلوم بیٹی کے بیٹے. تو دوستو وہ بچے کہ جنہوں نے ان کا ماتم ماں نے نہیں کیا، بلکہ وہ بی بی ہے یہ کہ جب اونو محمد رخصت ہو کے جا رہے تھے تو اس وقت بی بی نے یہ کہا تھا اونو محمد کو روک کے کہ میرے بچوں، میں ماں ہوں، میں جانتی ہوں تم لوگ کتنے پیاسے ہو، کتنے بھوکے ہو، لیکن بچوں لڑتے ہوئے نہر کی طرف نہیں جانا، یہ سوچنا کہ جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے. ارے جھولے میں سکینہ پیاسی ہے، یہ علی کے نواسے ہے، جعفر طیار کے پوتے، خوب جنگ کی، مولا عباس کے شاگرد تھے. لڑتے لڑتے جب دونوں شہزادے گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی آقا ہمارا آخری سلام. حسین، عباس اور علی اکبر گئے. عزیزو مولا حسین نے دونوں بچوں کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، زخموں کو صاف کر رہے تھے، آخری وقت پیار کر رہے تھے، رو رہے تھے بار بار کہ ہائے میری بہن کے بچے چلے گئے، ہائے میری بہن کے بچے کتنے زخمی ہو گئے. مولا حسین سینے سے لگا رہے، مولا عباس پیار کر رہے، علی اکبر پیار کر رہے. انہی تھوڑی ہچکیوں کے درمیان، بس میں نے مجلس ختم کر دی، ہچکیوں کے درمیان اونو محمد نے کہا کہ ماموں یہ بتاؤ ہمارا رخ کدھر ہے؟ حسین نے کہا بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے. تو بچوں کے آخری جملے تھے. دونوں شہزادوں نے کہا ماموں ماں کو بول دینا، ہماری ماں کو بول دینا ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا. بس دوستو جب یہ دونوں لاشیں خیمے میں آئے، سیدانیوں میں کوہرام مچ گیا. بی بی زینب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے تو میری قربانی کو قبول کر لے، لیکن میرے بھیا کو بچا لے. لیکن ہائے وہ منظر کہ حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر، بی بی فریاد کر رہی تھی ہائے میرا بھائی بے قصور ہے اسے چھوڑ دے. الہی و سیدی و مولایا، پروردگار میری شہزادی کے معصوم بچوں کا واسطہ، میرے شہزادی اونو محمد کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. یہ ہماری مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. اللہ ہم سب کو حج و عمرہ و زیارت نصیب ہو انشاءاللہ، زیارات کے راستے کھل جائے انشاءاللہ. پروردگار یہ مجلس ہم سب کی بخشش کا سہارا بن جائے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار میرے مولا فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھ. مولا کی سلامتی کے صدقے میں دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری آزادار کر رہے بانیان مجلس، اللہ ان سب کو سلامت رکھ. پروردگار بیمار کربلا کے صدقے سے سارے بیماروں کو صحت. ماہ محرم نیاز کمیٹی کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. اللہ آج کے جو سپانسرز ہیں ان کے رزق میں برکت دے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار میرے مولا کو سلامت رکھ اور جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر. میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ ماہ محرم نیاز کمیٹی کے سارے مرحومین
ان کے اراکین کے سارے مرحومین، جو اسپانسر ہے ان کے سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ.